اسامہ، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کو عدلیہ سے متعلق بیان پر نااہل قرار دے دیا گیا ہے؟ دوہرے معیارات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہاں پر۔ اگر عدالت میں نظر آتا ہے، دیکھیے قوانین میں تو چلے درج ہے کہ کوئی شخص توہین عدالت کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف ہم بڑی تیزی سے دیکھتے ہیں کارروائی ہو جاتی ہے، ان کو ہٹانے کا حکم بھی آ جاتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلسل عدلیہ پر، چیف جسٹس آف پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور جہاں پر کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، گالیاں تک دی جا رہی ہیں لیکن کوئی ایکشن نہیں ہو رہا۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور عجیب بات ہے۔ پھر اس سے ظاہر ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہاں تو ایسے ہے کہ جیسے پک اینڈ چوز ہو رہا ہے، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بدماش ہیں یا ہم بہت طاقت میں، ہم جو بھی کر رہے ہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ امپریشن دینا ہوتا ہے کہ جی کچھ حصے ہمارے ساتھ ہیں لہٰذا ہمیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کچھ ادارے ہمارے ساتھ ہیں، اداروں کے اندر کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے اور اس طرح سے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ یہاں تو آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں بہرحال اب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک یہاں جو ایک سیاسی بحران کی صورتحال ہے وہاں بھی اسامہ ہو سکتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ بہرحال چل رہی تھی، پاکستان تحریک انصاف اکثریت میں تھی اور اسے ضرورت بھی نہیں تھی کسی کے ساتھ۔ اب وہاں پر بھی کچھ کھیل کھیلا جا سکتا ہے وفاق کی جانب سے کہ وہاں کوئی تبدیلیاں کی جائیں، کہ وہاں ادھر ادھر سے لوگ اکٹھے کیے جائیں اور حکومت تبدیل کی جا سکے۔ موقع تو مل رہا ہے نا؟ مدثر، یہ سوچ تو یقیناً تھی، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں گلگت بلتستان کا، آپ دیکھ رہے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے احکامات، ابھی آئی جی کو تبدیل کرنا کہ جی وہاں سے سیکیورٹی کیوں آ رہی ہے، کیوں گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ سیکیورٹی لے کر آتے ہیں، ان کو منع کر دیا گیا کہ یہاں سے سیکیورٹی آپ کو چاہیے دی جائے گی۔ یہ سب ٹیکٹکس تھے۔ اب آزاد کشمیر میں بھی تحریک انصاف کی حکومت ہے تو اس وجہ سے یہ تو پسند ہی نہیں آ رہا وفاقی حکومت کو کہ ہم نے یہاں تو جناب رجیم چینج کر دیا ہے، اب گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیوں نہ کیا جائے، تاکہ ایک امپریشن تو ہو کہ جی ہم ہر طرف پر، ہر جگہ پر ہم قابض ہیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو لہٰذا موقع کی تلاش میں حکومت ہے، کس طرح سے ان کو کوئی موقع مل سکے۔ ایون آزاد کشمیر میں وہ چاہتے تو ہیں، یہ ان کو ایک موقع ملا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے وہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بات یہ ہے کہ ان سے پہلے کیا سنبھل رہا ہے، پہلے انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، آزاد کشمیر کا جو معاملہ ہے بڑا سینسٹیو ہے۔ اب تو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں، جو دانشور ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جب آپ پاکستان میں حق خود ارادیت نہیں دے رہے، جب پاکستان میں آپ ووٹ کا حق نہیں دے رہے، جب آپ پاکستان میں الیکشن نہیں کروا رہے، آپ عوام کی نہیں سن رہے، تو آپ پھر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے آواز کیسے اٹھائیں گے؟ آپ تو اخلاقی جواز کھو دیں گے۔ آپ ان کے حق کے لیے جو بات کرتے ہیں یہیں پر آپ نہیں دے رہے، اور جب آپ آزاد کشمیر میں بھی یہی کھیل کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے۔ لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اپنی ذاتی انا اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کے تمام مفادات کو بھول گئے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہیں آپ نے اس حکومت کے ہوتے ہوئے کشمیر کی کوئی بات بھی سنی ہے؟ یہاں پر کوئی پاکستانیوں کے لیے آپ مجھے بتا دیں کوئی ایک کام چلے، آپ بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو، کوئی ایک قانون سازی جو عوام کے لیے کی ہو، کوئی ایک آئینی شک ایسی جس پر عمل درآمد کیا ہو کہ جناب یہ عوام کے لیے۔ ہاں، اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو بنیاد ہے آئین کی، ملک کی، معیشت کی، وہ سب ہلا دیے، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے ایک سال کے اندر۔ اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ابھی یہ اور وقت بیٹھے رہیں، اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ لوگ ان کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جتنا عرصہ ہو سکے کہیں، اس کے لیے ملک کو جو مرضی ہو جائے، ان کو بالکل اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ اسمبلی میں تقاریر دیکھ لیں کہ جب زرداری صاحب یہ فرما دیں گے کیا ہوتا ہے دیوالی کیا، کوئی بات ہی نہیں۔ یہ تو ان کی سوچ ہے۔ تو جب آپ نے سوچ لیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ مر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب تک ہم حکومت میں ہیں، ہم اداروں پر قابض ہیں۔ آپ دیکھیں انہوں نے تو اداروں کے اندر لڑائی کروا دی، اداروں کے درمیان بھی اور اداروں کے اندر بھی۔ تو یہی تو مافیا کرتا ہے، تاکہ اداروں میں اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے کہ اس کے بعد ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ آج ان کی کون کیسز دیکھے گا؟ آج آپ آئین توڑ دیں، آپ دیکھ لیجئے، اب تو رپورٹ چلی گئی کہ جی رقم ہی نہیں دی۔ تو جس طرح سے مرضی آپ سسٹم کے ساتھ کھیلتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اب یہ آزاد کشمیر میں بھی کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستانی کاز کی، کشمیر کاز کی، پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، آئین، یہ ان کے لیے بے معنی ہے۔ اچھا اسامہ، ایک چیز یہاں پر ہے کہ اگر جس قسم کے بیانات پبلکلی وزیر اعظم کی جانب سے دیے گئے، سردار تنویر الیاس کی جانب سے، اس کے بعد عدالت نے فوری طور پر یہ ایکشن بھی ہوا، توہین عدالت کا معاملہ، اور آج ان کی نااہلی ہو گئی، نہ صرف وزارت عظمیٰ بلکہ ان کے اپنے ممبر اسمبلی کے طور پر بھی وہ نااہل ہو گئے۔
یہاں صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے. پاکستان میں بھی یہاں پر بھی پارلیمان میں بیٹھے ہوئے وزراء ہیں, وزیر اعظم ہیں, جس قسم کے بیانات, بلکہ جو پارلیمان کا حصہ بھی نہیں ہیں ان کے بھی بیانات لیڈرز کے, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. وہ بھی اعلیٰ عدلیہ کے حوالے سے, نام لے کے ججز کے حوالے سے, ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے. تو یہاں تو بڑا تحمل سے سن بھی رہے ہیں, برداشت بھی کر رہے ہیں. جس قسم کی چڑھائی کی جا رہی ہے, جس قسم کی سوشل میڈیا ہو کیمپین چلائی جا رہی ہے. دراصل اسی تحمل اور برداشت دیکھیے درگزر وہ چیف جسٹس کا بڑا پن ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک حد سے زیادہ جا کر پھر انسٹیٹیوشن کو نقصان ہوتا ہے. وہ ادارے جن کی بیس پر کوئی بھی ملک کھڑا ہوتا ہے. اب سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے, آپ مجھے بتائیں کہ سپریم کورٹ ہی ہل جائے گی, سپریم کورٹ ہی کمزور ہو جائے گی, تو اس کے بعد پھر کیا رہ جائے گا ملک میں؟ کہاں سے آپ انصاف لیں گے؟ کیا کہیں گے؟ جب طاقتور چاہے وہ اداروں میں بیٹھے ہیں وہ جب کچھ کریں گے تو آپ کہاں دیکھیں گے؟ امپلیمنٹیشن تو فیصلے تو سپریم کورٹ نے دینے ہوتے ہیں. تو پھر تو ختم ہو جائے گی کہانی. پھر تو یہاں پہلے ہی جنگل کا قانون ہے, آئین بھی ختم. پھر جب آئین پر کوئی عمل درآمد کرنے والا ہی نہیں رہا, عمل درآمد کروانے والا ہی نہیں رہا, تو کوئی بھی آئین توڑتا رہے گا. مرتضیٰ جاوید عباسی پارلیمانی وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور, یعنی جس نے پارلیمانی امور کو دیکھنا ہے, یہ جو پارلیمنٹ کہا جاتا ہے سپریم ہے جی, اس کے امور کو دیکھنے والا وزیر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر گندی غلیظ گالی چیف جسٹس کا نام لے کر نکالتا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کہیں تاریخ میں آپ کو کبھی ایسا سننے کو ملا ہے؟ مجھے تو نہیں ایسا میں نے کبھی سنا. ہاں یہ ضرور سن چکے ہیں وہ بھی ان کی طرف سے کہ یہ 5 بت ہیں, ان کو نکال دو, ان کو تمہارے اوپر, تمہارے بچوں پر, تم پر تنگ کر دیں گے, زمین تنگ کر دیں گے, تم جانتے نہیں. ہم نے یہ سب سنا ہے ججز کے خلاف, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف, لیکن اس کے بعد کارروائیاں بھی دیکھی تھی. آج تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں, آج اس سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں, اور انہی کے دور میں. تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ جو آج پی ڈی ایم میں ہیں, یہ جو آج صاحب اقتدار ہے, جب یہ آتے ہیں ادارے تباہ کرتے ہیں, جب آتے ہیں امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے ہیں. آج انہوں نے سب دوسروں کو بھی اسی کام پہ لگا دیا ہے. وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. آج ساری پارٹیاں ہی ان کے سربراہ چاہتے ہیں ہم سارے اپنی اپنی جگہ پر امیر المومنین ہوں, یعنی کوئی آئین نہ ہو, کوئی قانون نہ ہو, لوگوں کو اٹھایا جائے, لاپتہ کیا جائے, اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں, اپنی مرضی کے جج لگوائے جائیں, اپنی مرضی کے ججوں کے سامنے کیس لگوائے جائیں. جو جج ہماری مرضی کا فیصلہ نہ دے, جب تو دے گا یہی چیف جسٹس, یہی سپریم کورٹ کے ججز, جب عمران خان کو نکالے, ان کی حکومت کو چلتا کریں, رات میں وقت عدالتیں کھولیں, یہ ججز بہترین ہیں. وہی ججز جناب اگر یہ فیصلہ دے دیں کہ آئین پر عمل درآمد کرتے ہوئے 90 دن کے اندر الیکشن ہے, واضح لکھا ہوا ہے, ان کو نکال دو, ان کو نکال باہر کرو, اور جو ان کی مرضی کے فیصلے دے گا اس کو صرف ساتھ رکھو, اس کو دکھاؤ پوری دنیا کو کہ یہ صرف جج ہے, باقی کوئی جج نہیں ہے, اور یہ ہمارا ساتھ دے گا. تو اور کیا آپ کرتے ہیں آپ؟ مافیا یہی ہوتا ہے کہ اداروں میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ادارے کمزور اور تباہ. جب ادارے تباہ ہو جائیں گے تو مدثر پھر ایک ریاست کا وجود ختم ہو جاتا ہے, خطرے میں پڑ جاتا ہے. وہاں کوئی پھر کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. وہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس تو پہلے ہی چل رہا ہے, پھر اس سے بھی زیادہ کیاس ہوتا ہے. لوگوں کے پاس کوئی طاقت نہیں رہتی اپنی رائے دینے کی, تو وہ پھر دیکھ رہتے ہیں کہ ہمارا کیا تعلق رہے گا یہاں پر. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اسامہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بتا رہے ہیں وزیر اعظم سردار تنویر الیاس کے حوالے سے کہ وہ نااہل قرار پائے ہیں عدالت عالیہ کی جانب سے. وزیر اعظم آزاد کشمیر توہین عدالت کا معاملہ تھا اور توہین عدالت میں انہیں سزا سنا دی گئی ہے. تنویر الیاس بحیثیت رکن اسمبلی بھی نااہل قرار پائے ہیں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.